دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی حضرات کی جانب سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے مرید نے ان کے نام کا کلمہ اور درود پڑھا اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس پر سرنوشت کرنے کے ان بے سنت ہونے کی گواہی دی، جس کی وجہ سے یہ کافر ہیں معاذ اللہ۔ نمبر 1، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 2، صاحب واقعہ کو تنبیہ نہیں کی، حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا کہ اس کو تجدید ایمان و نکاح کا کہہ دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور کفر پر راضی رہنا خود کفر ہے، لہذا حکیم الامت کافر ہوئے، استغفر اللہ۔ نمبر 3، ایسے شیطانی وسوسے کو حالت محمود پر کیوں محمول کیا اور اس کی تعبیر کیوں دی؟ مولوی عمر اچروی نے اس اعتراض پر یہ سرخی قائم کی کہ دیوبندیوں کا کلمہ بھی مسلمانوں سے جدا ہے، اور رضاخانی فارم پر بھی اس اعتراض پر یہی عنوان ہے۔ خاتم النبیین کا یہ غلام فقیر اس کے 2 جوابات دے گا، ایک تحقیقی، دوسرا الزامی۔ آپ دوستوں کو میں پہلے ہی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے حق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اب آتے ہیں تحقیقی جواب کی جانب۔ اس اعتراض پر تفصیلی جواب دینے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کو خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عقیدت مند کے اپنے الفاظ میں بقدر ضرورت نقل کر دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اور سو گیا، کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ اس عبارت میں اس بات کی تصریح ہے کہ کلمہ طیبہ کی غلطی خواب میں ہوئی تھی، اور صاحب خواب اس پر خاصا پریشان ہوا اور خواب میں بھی اپنی غلطی کا احساس کرتا رہا، لیکن بے ساختہ زبان سے غلط کلمہ نکلتا رہا، اور جب بیداری میں درود شریف غلط پڑھا تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان قابو میں نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی اس غلطی پر بھی وہ خوب رویا۔ اب اس مقام پر چند باتیں قابل غور ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر غور فرمائیں۔ نمبر 1، پہلی بات، خواب کی ایک صورت ہوتی ہے، اس میں نفع ایک حقیقت ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بڑا خوشنما ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر انتہائی بھیانک، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب بظاہر بڑا خوفناک لیکن اس کی تعبیر خوش آئند ہوتی ہے، اور تعبیر سامنے آنے کے بعد خواب دیکھنے والے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بہت ہی سخت اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا خواب ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری لخت جگر بیٹی یعنی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور میری گود میں کھیلے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ملاحظہ کیجئے بظاہر کس قدر برا خواب تھا کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا بتلانے سے بھی گھبرا رہی تھی، مگر اس کی تعبیر کس قدر خوشنما تھی۔ دوستو، ہم آپ حضرات کے سامنے صرف مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس الحمدللہ دلائل کا انبار اور ذخیرہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک خواب تھا، اور خواب نیند کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کلمات
زبان سے سرزد ہوتے ہیں، شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالفرض اگر کسی سے خواب میں الفاظ کفریہ سرزد ہو جائیں تو اس پر حکم کفر ہرگز نہ لگایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص مرفوع القلم ہے، یعنی شرعی قوانین کی زد سے محفوظ ہیں: سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو، اور جنون میں مبتلا یہاں تک کہ اس کو افاقہ ہو جائے، اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور حضرت عمر اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 3 شخص مرفوع القلم ہے، یعنی شرعی قوانین کی زد سے محفوظ ہیں: مجنون جس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو، اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی اور جرم نہیں، ہاں بیداری کی حالت میں کوتاہی ہو تو اس میں جرم ہے۔ اس قسم کی روایات سے حضرات فقہائے کرام نے یہ قاعدہ اور اصول اخذ کیا ہے کہ نیند کی حالت میں کوئی بھی بات کسی بھی درجے میں قابل اعتبار نہیں، خواہ کوئی اسلام لائے یا خواہ معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے، خواہ کوئی نکاح کر لے یا طلاق دے دے۔ چنانچہ علامہ محمد امین بن عمر الشامی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اور اسی لیے سونے والے کا کلام صدق و کذب، خبر و انشاء سے متصف نہیں ہوتا، اور تحریر الاصول میں ہے کہ سونے والے کا کلام مثلاً اسلام لانا یا مرتد ہو جانا یا بیوی کو طلاق دینا وغیرہ یہ سب لغو اور بیکار ہیں، نہ اس کو خبر کہا جا سکتا ہے اور نہ انشاء اور نہ سچ اور نہ جھوٹ جیسے پرندوں کی آواز، اور ایسا ہی تلویح میں ہے۔ پس اس عبارت سے صراحتاً معلوم ہوا کہ نیند کی حالت کا کلام نہ لغوی کلام ہے اور نہ شرعاً جیسے محمل۔ حدیث اور فقہ کے ان صریح حوالوں سے معلوم ہوا کہ نیند اور خواب کی حالت کی بات پر کوئی فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا۔ جب مسئلے کی حقیقت یہ ہے تو حضرت تھانوی ایسے شخص پر کس طرح فتویٰ لگاتے اور کس طرح اس کو کافر اور مرتد کہتے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو وہ شخصیت ہیں جن کا مقابلہ پوری بریلویت نہیں کر سکتی۔ خواب کی عبارت پر اب الزامی جواب بھی پیش خدمت ہے، اور ہاں اگر کوئی بریلوی بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو پوری ویڈیو دیکھے تب جائے۔ ہم نے خواب کے غیر مستند ہونے کی کئی دلیلیں احادیث مبارکہ سے پیش کرتی ہے، لیکن اب خود بریلوی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ کی جلد 9 صفحہ 168 پر کہتے ہیں کہ خواب کے اندر انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا حوالہ دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا امیر جناب الیاس اتاری قادری، کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کے صفحہ نمبر 570 پر کہتے ہیں، خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، فقط خواب کے بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ بریلویوں لو تیسرا حوالہ، کتاب کا نام ہے بیانات اتاریہ، صفحہ ہے 2، اس میں بھی یہی عبارت درج ہے کہ خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ چوتھا حوالہ، کتاب کا نام ہے تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت، یہ کتاب ممبئی سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 48 میں یہ عبارت ہے کہ اسی طرح خوابوں سپنوں کی بھرمار سے شریعت اسلامیہ کا پانسا نہیں پلٹا جا سکتا، یہ خواب نظر آیا وہ خواب نظر آیا، یہ شرعی دلیل نہیں۔ پانچواں حوالہ، کتاب کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کا مدلل رد، لکھنے والے ہیں غلام مصطفیٰ نوری، صفحہ نمبر 191 پر کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ ایک خواب کا معاملہ ہے جو کہ شرعی طور پر حجت نہیں، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 320 پر اس طرح لکھتے ہیں کہ شرعی طور پر ہمارے خواب حجت نہیں، لہذا اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان حوالہ جات سے بھی بریلویوں کو شرم نہیں آتی تو لیجئے اب وہ حوالے پیش کیے دیتا ہوں جن کو دیکھ کر ہر بریلوی بھائی اپنے مسلک پر افسوس کرے گا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ خواب میں تھا، اور خواب کی شریعت محمدی میں کوئی اصل نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے احادیث مبارکہ اور فقہائے احناف کے قول پیش کیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خود بریلویوں کے گھر سے ہم نے سینکڑوں کتابوں کے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ اب ذرا خود بریلویوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کیسے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، انگریز کے نام کا کلمہ بھی بریلوی لوگ پڑھتے ہیں، اور ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ لوگ خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں غیر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پھر ایک اور واقعہ بیان کیا کہ میں اور بہت سے اہل صفہ جناب معین الدین کی خدمت میں حاضر تھے، اولیاء اللہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ اس موقع پر ایک شخص آیا، بغرض بیعت آپ کے قدموں میں سر رکھ لیا، آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ اپنی خاص حالت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ میں جو کہوں گا
وہ کہوگے تو مرید کر لوں گا۔ اس نے عرض کیا کہ حکم بجا لاؤں گا۔ فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اس طرح کہا تو آپ نے حلقہ بیعت میں داخل کر لیا، خلعت اور نعمت عطا کی۔ دوسرا حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ۔ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں گا وہی کرے۔ عرض کی ویسا ہی کروں گا۔ پوچھا کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھا۔ تیسرا حوالہ پیر فرید کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور فرمایا مجھے اپنا مرید بنا لے۔ فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے۔ کتاب کا نام فوائد فریدیہ صفحہ 83۔ چوتھا حوالہ سجاد نشین بیربل شریف صاحب زادہ محمد عمر کا کلمہ، انگریز اللہ کے رسول ہیں۔ لکھا ہے کہ زاں بعد آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ۔ وہ بیچارہ ہیبت سے لرز رہا تھا اور مجلس دم بخود تھی اور برابر پڑھ رہا تھا۔ پانچواں حوالہ کتاب کا نام ہے منبع انوار صفحہ نمبر 81 ہے۔ اس پر بھی کہا گیا ہے کہ پیر نے اپنے مرید کے اسی اسنا میں 4 تماچے رسید کیے، پھر فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ لندن کعبۃ اللہ استغفر اللہ۔ چھٹا حوالہ کتاب کا نام ہے تذکرہ غوثیہ صفحہ نمبر 325 پر یہ عبارت درج ہے کہ ایک روز ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر شبلی کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کو فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ دوستو صرف یہی نہیں، ابھی تو ہمارے پاس دلائل کا انبار موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انصاف پسند بریلوی کے لیے 1000 نہیں صرف ایک دلیل کافی ہوگی، اور جو ہٹ دھرم اور ضدی ہیں ان کو اگر لاکھ دلیل بھی دیں تو وہ تب بھی نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ کیا بریلویوں نے کبھی ان کتابوں پر بھی فتوے لگائے ہیں؟ کیا کبھی ان کو بھی کافر کہا ہے؟ اور جب یہ حوالے سب کے سامنے آ گئے تو اب ان کے مصنفین کے بارے میں بریلویوں کے دارالافتاء جن سے کفر کے فتوے تھوک کے ریٹ میں دستیاب ہیں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہم منتظر ہیں۔ رہی بات اس مرید نے درود بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی پڑھی اور وہ بھی خواب سے اٹھ جانے کے بعد، تو اس کا مدلل اور بہترین جوابات کے سلسلے نمبر 3 میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ مولانا نانوتوی تاجو بن کائے بانی، متقی انسان تھا نہیں ہے اس کا زانی، جو بن میں نے مانا